سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلی مجلس میں زکوٰۃ کی اہمیت سے متعلق کچھ مختصر سی ضروری باتیں عرض کی تھیں۔ آج کی مجلس میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اموال زکوٰۃ کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مستحق اور مصارف زکوٰۃ کیا کیا ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ جتنی بات آج ہو گئی انشاءاللہ مختصر سی آج کریں گے، باقی پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بات کو مکمل کر دیں گے۔ دیکھیے 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تفصیلات تو بہت ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کیش ہو، وہ کیش کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں وہ کیش ہو، ڈالر کی شکل میں ہے، بونڈ کی شکل میں ہے، ریال کی شکل میں ہے، آپ کے پاس درہم رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کئی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے پیسے جمع کرائیں، وہ بھی کیش ہے، کسی بھی شکل میں ہو، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کے پاس وہ پیسے موجود ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے سونا ہو، اسی طرح چاندی۔ چوتھے نمبر پر مال تجارت۔ مال تجارت کس مال کو کہتے ہیں، اس سلسلے میں میں اصول عرض کر دیتا ہوں۔ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو خریدتے وقت آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہو۔ اگر اس اصول کو آپ سامنے رکھیں تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز کہ جو آپ نے جس وقت اس کی پرچیزنگ کی، جس وقت آپ نے اس کو خریدا، اس وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے اس کو بیچنا ہے، بیچنے کی غرض سے آپ نے خریدا ہے تو وہ مال تجارت ہے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ بینکوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ ہوں، ہر وہ چیز کہ جس کو آپ آگے بیچنے کی نیت سے خرید رہے ہیں وہ مال تجارت۔ دیکھیے میں ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی پلاٹ خریدا۔ اب اس پلاٹ خریدنے کی متعدد نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میں پلاٹ خرید رہا ہوں اور جب قیمت بڑھ جائے گی تو میں بیچ دوں گا، ظاہر ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میں خرید رہا ہوں، میں اس پر گھر بناؤں گا، آج نہیں بناؤں گا، 5 سال کے بعد بناؤں گا جب میرے ہاتھ میں کوئی گنجائش ہوگی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میں مکان ہے خرید رہا ہوں، کرائے پہ چڑھا دوں گا، کرایہ آتا رہے گا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ مکان ہے، میں پلاٹ ہے، میں لے رہا ہوں، خرید رہا ہوں، 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد جب بچہ میرا بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک میں مکان بنا دوں گا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ تردد میں ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں بیچوں گا، قیمت بڑھ جائے گی، کبھی یہ خیال آتا ہے نہیں بیچنا نہیں ہے، پھر پتہ نہیں ایسی چیز ملے گی نہیں تو میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ متعدد خیالات آ رہے ہیں، کوئی ایک نیت نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے، صرف اور صرف ایک صورت میں زکوٰۃ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جب خرید رہے ہیں تو خریدتے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو میں اس کو بیچوں گا، بس صرف اس صورت میں زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ مارکیٹ ویلیو پر ہوگی، جس قیمت پر آپ نے چیز خریدی اس پر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آج سے 3 سال پہلے، یہ فرض کر لیں کہ 1 سال پہلے 40 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ لیا تھا۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد اب جب وہ زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے بیٹھا ہے تو مارکیٹ میں جب اس کی قیمت پوچھی تو اب 40 کے بجائے 60 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، تو یہ جو موجودہ ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو، اس 60 لاکھ پر زکوٰۃ دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اپ ڈاؤن تو ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 لاکھ روپے کا جو آپ نے پلاٹ لیا تھا 1 سال کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ 15 لاکھ ہے، تو اب آپ 40 لاکھ پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے بلکہ 15 لاکھ پر۔ تو اصول کیا طے ہوا؟ اصول یہ طے ہوا کہ جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس تاریخ کو اس چیز کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی، اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ آج اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر زیادہ ہے تو اس زیادہ پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، کم ہے
کم پر. یہ تو بات ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ، اس کو بھی تھوڑا سا تفصیل سے سمجھ لیں. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کا وزن بنتا ہے تقریباً 612 گرام چاندی. یہاں پر بسا اوقات مغالطہ ہوتا ہے، اور مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں، حالانکہ 6 تولہ سونا اس کے پاس ہے، 7 تولہ اس کے پاس سونا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ تو وہ مسئلہ یہ بیان کر دیتا ہے. لیکن یہاں ایک اور شرط ہے جس کا وہ لحاظ نہیں رکھ رہا اور اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ 7.5 تولہ سونا ایسے آدمی کے پاس ہو اور اس کے علاوہ اس کے پاس نقد 1 روپیہ بھی نہ ہو. 1 روپیہ بھی اس کے پاس نقد نہ ہو، 1 روپے کی بھی چاندی اس کے پاس نہ ہو، تھوڑا سا بھی اس کے پاس مال تجارت نہ ہو، تو ٹھیک ہے پھر 7.5 تولہ سونا جو نصاب ہے اس کے حق میں نصاب وہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کون آدمی آپ کو ملے گا تلاش کرنے سے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور اس کے جیب میں 100 روپے بھی نہیں ہے، اس کی جیب میں 50 روپے بھی نہیں ہے. لہذا جب 7.5 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ یا اس سے کم اگر مالیت کا سونا ہے اور اس کے ساتھ نقد ہے تو اب اس کے حق میں جو نصاب ہوگا وہ 52.5 تولہ چاندی کا ہوگا، 7.5 تولہ نصاب اس کے حق میں نہیں ہے. یہ اسی طرح فرض کر لیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، کوئی پلاٹ ہے. ان تمام کی تمام چیزوں کی مجموعی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ. تمام کی تمام چیزوں کی مجموعی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، فرض کر لیں کہ ایک آدمی اب تو 1 تولہ سونا بھی تقریباً 5 لاکھ سے اوپر کراس کر گیا ہے، 5 لاکھ سے اوپر کراس کر گیا ہے. اب ایک آدمی کے پاس فرض کرے کہ 1 تولہ سونا ہے، 50,000 روپے کی چاندی ہے، 1 لاکھ روپے اس کے پاس کیش ہے، تو ظاہر ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اب اس آدمی کے حق میں 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ اس نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. نہیں ادا کرے گا وہ گناہگار ہوگا. اسی طریقے سے سال کا گزرنا بھی شرط ہے. سال کا گزرنے کا، اچھا پہلے میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ میں مہینے کا اعتبار نہیں ہے، زکوٰۃ میں تاریخ کا اعتبار ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ جب آدمی صاحب نصاب ہوا ہے وہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مثال کے طور پر فرض کر لیں میں آج 14 رمضان ہے، فرض کر لیں میں 15 رمضان کو، یہ 14 رمضان کو میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں. زندگی میں پہلی مرتبہ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے. اب میرے اوپر ابھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس 15 رمضان، جب یہ 15 رمضان اگلے سال آئے گا تو پورا 1 سال اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے پورا 1 سال گزر جائے گا. اب اس کے بعد اب میں دیکھوں گا کہ اب میری کیا پوزیشن ہے. اگلا سال جب آئے گا 15 رمضان، اس وقت میں دیکھوں گا کہ آیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو میرے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اب اس دوران جو وقفہ ہے، وقت ہے، اس میں جتنے پیسے آئے گئے، کھایا پیا لیا دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو. تو 52.5 تولہ چاندی یہ سمجھ لیں آپ کے یہ نصاب. اسی طریقے سے آدمی نے کہیں کوئی مکان کرائے پر لیا ہوا ہے اور اس کو ایڈوانس پیسے دیے ہوئے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں جو عرف ہے وہ یہ ہے کہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ مالک مکان لے لیتا ہے. اب یہ جو 6 مہینے کا آپ نے ایڈوانس پیسے دیے، جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو ان پیسوں کو بھی آپ شمار کریں گے، اس لیے کہ یہ پیسے بھی آپ کے ہیں. اگر آج آپ مکان خالی کر دیتے ہیں، وہ مالی مکان آپ کے 6 مہینے کے پیسے آپ کو واپس کرنے کا شرعی طور پر اور قانونی طور پر پابند ہوگا. تو خیر، تو میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا، صرف اس صورت میں جب اس کے پاس نقد کچھ نہ ہو، یہ 52.5 تولہ چاندی، یہ اس چاندی کے بقدر اس کے پاس نقد روپیہ، مال تجارت
یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور سال گزرنا شرط ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ عمومی طور پر رمضان میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ کا شریعت کی طرف سے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، اس کی تاریخ مقرر ہے۔ تاریخ مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی زندگی میں جب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا ہے اس کے مرنے دم تک کی تاریخ وہ ہے۔ اب اس میں ہر آدمی کی الگ الگ تاریخیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یکم محرم کو صاحب نصاب ہو گیا ہو، ایک آدمی 15 صفر کو صاحب نصاب ہو گیا ہے، ایک آدمی یکم ربیع الاول کو صاحب نصاب ہو گیا ہے۔ اب جب صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اس کو حساب کتاب کرنا چاہیے، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ادا کرنی چاہیے سال گزرنے کے بعد۔ البتہ اگر پیسے نہ ہو تو حساب کتاب کر لے اور ہر مہینے کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پیسے ادا کرتے رہے۔ اگلا سال جب وہ آئے گا اس تاریخ کو، اس سے پہلے پہلے اس کی زکوٰۃ اس سال کی ادا ہو جانی چاہیے، کیونکہ پھر اب اگلا سال دوبارہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، ہر رقم پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہر رقم پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اکثر مال پر، زیادہ جتنا مال ہے، اکثر مال پر اگر سال گزر گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ میں 15 رمضان کو میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میری تاریخ جو ہے وہ 15 رمضان ہے، یا 15 رجب ہے، یا 15 شعبان ہے، جو بھی ہے، ایک تاریخ متعین ہے۔ 15 رمضان کو میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو 14 رمضان تک میرے پاس 20 لاکھ روپے تھے، اور اس کے اوپر سال گزر گیا۔ اب ایک دن پہلے میرے پاس کہیں سے 1 لاکھ روپے آ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 16 لاکھ روپے ہو گئے۔ 16 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے وہ تھے جس پر سال گزرا ہے، اور 1 لاکھ روپے میری زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ سے ایک دن پہلے آیا ہے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی 1 لاکھ روپے تو ابھی ایک دن پہلے آیا ہے، اس پر سال کہاں گزرا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اکثر مال پر سال گزر گیا ہے، لہذا یہ 1 لاکھ روپے بھی آپ اس کے ساتھ شامل کریں گے۔ اب آپ زکوٰۃ 15 لاکھ کی ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ اب آپ 16 لاکھ روپے کی ادا کریں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر رقم پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ہر رقم پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اکثر مال پر اگر سال گزر جائے تو آدمی زکوٰۃ ادا کرے۔ بس یہ کچھ موٹی موٹی میں نے باتیں عرض کر دی ہیں، اور انشاءاللہ اب اگلی مجلس میں تیسری جو ہماری مجلس ہوگی اس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے کچھ اور موٹے موٹے مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله